الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فرط امتی لن یصابوا بمثلی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی اپنی امت کا سہارا ہوں کہ میری جدائی کی مثل ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس فرمان کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں نابالغی کی حالت میں، وہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ایک بچہ فوت ہو جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے نابالغی کی حالت میں، وہ ایک بچہ بھی اپنے والدین کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی اولاد ہی نہ ہو ان کا کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جن کو کوئی بخشوانے والا نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن میں محمد ان کی شفاعت کروں گا۔ رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، آجہ گناہ گارا میں تینوں بچا لیواں۔ اور کسی اردو کے شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہاں تفاسیر میں ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بیان ہوا کہ ایک بار میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آگے ایک اعرابی کو پایا جو طواف کر رہا تھا، دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا۔ وہ اعرابی جب رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم و یا کریم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے پیچھے یا کریم و یا کریم کا ورد شروع کر دیا۔ وہ میزاب رحمت کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، حضور نے بھی پیچھے یا کریم کا ورد شروع کر دیا۔ اب اعرابی نے جب تیسری مرتبہ یا کریموں کا ورد کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے تیسری مرتبہ جب یا کریموں پڑھا تو اعرابی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے اور عمدہ قد والے، اگر تیرا اتنا روشن چہرہ نہ ہوتا، تیرا اتنا عمدہ قد نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتا کہ مجھے دیہاتی سمجھ کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے آپ نے فرمایا، اے اعرابی کیا اپنے نبی کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ تو حضور نے پوچھا، پھر ایمان کس طرح لائے؟ کہنے لگا، میں نے بن دیکھے ان کی نبوت کو مانا اور بغیر ملاقات کی ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ جواب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو کہ میں دنیا میں بھی تیرا نبی ہوں اور بروز قیامت رب کی بارگاہ میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ جب اعرابی نے یہ منظر دیکھا کہ میرے پیچھے آنے والے کوئی عام ہستی نہیں، کوئی عام بزرگ نہیں، یہ تو 2 جہانوں کے سردار ہیں، فوراً قدموں میں گر گیا اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ تو حضور نے فرمایا، اے اعرابی میرے قدموں سے اٹھ اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کے نہیں بھیجا بلکہ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ادھر زمین میں یہ باتیں ہو رہی تھیں،
اللہ نے عرش بری سے جناب جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرو اور کہو اے پیارے محبوب اللہ آپ کو سلام عطا فرماتا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے اور آ کے اللہ کا سلام پیش کیا اور حضور سے فرمایا جناب جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعرابی ہم تمہارا حساب لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب اعرابی کو یہ بات بتائی کہ جناب جبرائیل امین نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر بیٹھ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعرابی ہم تیرا حساب لیں گے، تو وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میرا کس چیز کا حساب لیں گے؟ اگر اللہ میرا حساب لیں گے تو میں بھی اللہ کا پھر حساب لوں گا۔ حضور نے پوچھا تو اللہ کا کس بات کے اوپر حساب لے گا؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا اگر اللہ نے رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اللہ کی بخشش کا حساب لوں گا، اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو اللہ کی بخشش میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اس اعرابی نے کہ اگر اللہ میری نافرمانیوں کا حساب لیں گے تو میں اللہ کی معافی کا حساب لوں گا، اور تیسرے نمبر پہ اگر اللہ میرے بخل کا حساب لیں گے میں اللہ کے کرم کا حساب لوں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعرابی کی یہ باتیں سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں۔ اسی حالت میں اللہ نے جبریل امین کو پھر سلام دے کے بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کے میرے محبوب کے اوپر میرا سلام بھیجو اور انہیں فرماؤ کہ آپ رونا کم کریں، آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے، اور اپنے امتی سے اس اعرابی سے اس دیہاتی سے کہہ دیجئے کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں بھی ہم اس کو آپ کی معیت میں اور آپ کی سنگت میں اور آپ کا ساتھی بنا کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، اور وظائف کی کتابوں میں یہ نسخہ موجود ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ وہ دنیا میں عزت والا ہو جائے، ہر دل عزیز ہو جائے، تو وہ سوتے وقت اللہ کے اس نام نامی اسم گرامی یا کریموں کا ورد کر کے سویا کرے، اللہ پاک دو جہانوں کی عزتیں اس بندے کی جولی میں ڈال دیں گے۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب قدیر اس اعرابی جیسا ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔